وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 17 سے 20، درس کا نمبر 21-12. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو عملاً جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ. کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب. اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے. سورہ صاد آیت نمبر 17. اصبر علی ما یقولون. آپ صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ
اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، انہو اواب، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، والطیر محشورہ کل لہ ابواب، اور پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ان کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی۔ دیکھیں اب واقعات آ رہے ہیں، اور جیسے کہ آج کا جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں، ہمیشہ جو دیکھیں قرآن میں جو واقعات آتے ہیں تو وہ مدعا سے ریلیٹڈ واقعات ہوتے ہیں اور اسی قسم کی آیات ہوتی ہیں، اور ہر جگہ اس کا مدعا مختلف ہوتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اس صورت کا جو مدعا ہے، جو آغاز ہے، وہ تو صورت کے آغاز میں بیان ہوا ہے کہ والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جو منکر ہیں وہ تو گھمنڈ میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے ہمارے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ مدعا ہے۔ تو پھر مضامین چلے آج تک ہم نے پڑھے، اب اس میں مختلف پیغمبروں کے واقعات ہیں، اور یعنی مضمون تو ایک ہے کہ نصیحت کا اتباع کرنا چاہیے، اس کے ساتھ گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بل الذین کفروا بعزت و شقاق، یعنی اللہ کی ہدایت جب آ جائے اس کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے اور اللہ کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری وہ تو کامیاب رہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہ گزاری اور بلکہ من چاہی زندگی گزاری تو وہ پھر ناکام ہوئے اور اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 14 میں پڑھا تھا، اب پڑھیں گے، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یعنی جھٹلایا، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا سورت کے آغاز میں کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، گھمنڈ میں اور غرور میں پڑے ہوئے ہیں، اور کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد، یہ ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں گزشتہ سبق میں۔ تمام قوموں نے تکذیب کی، ان کل الا کذب الرسل، 14 نمبر آیت، ہر ایک نے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ آج کا جو سبق ہے اصبر علی ما یقولون، یعنی داعی کو دیکھیں، پیغمبر کا جہاں تذکرہ آتا ہے، اب یہاں میرے پاس جو ترجمہ ہے تو اس میں نبی کو مخاطب کیا گیا ہے، اصبر اے نبی، تو ٹھیک ہے شان نزول کے وقت تو خطاب براہ راست نبی سے تھا، لیکن اس کے بعد دیکھیں قرآن تو یعنی تا قیامت کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم اس یعنی آیت کو یا اس قسم کی اور آیاتوں کو جو نبی مخاطب کر کے، جن میں نبی کو مخاطب کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو نبی کے ساتھ خاص کر دیں اور ہم اس کے اپنے لیے نہ سمجھیں تو پھر تو
میرے خیال سے قرآن سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے۔ تو ایسا مطلب رویہ نہیں ٹھیک، اور رویہ وہی ہے جو کہ حقیقت ہے کہ جہاں بھی پیغمبر کی بات آتی ہے یا پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اپنی طرف یعنی داعی کو اس کو اپنی طرف لینا چاہیے۔ اصبر علی ما یقولون، کہ آپ یہ جو سلوک کر رہے ہیں اے داعی قرآن، تمہاری تبلیغ کے مقابل جو یہ تم پہ باتیں بنا رہے ہیں یا تمہاری بات کو قبول نہیں کر رہے یا تم پہ الزامات دھر رہے ہیں تو تم ان کی باتوں پر صبر کرو۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، اب اللہ کے بندے ہیں نہ، انبیاء کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں خاص۔ اچھا، ایک بات میں اور آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور اللہ کے بندے تھے، انہو اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اب ان کے حالات میں ہمیں اپنے لیے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جو پیغمبر کی خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ تو انہی کے ساتھ خاص ہے، اور ہر انسان، ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص عنایات ہوتی ہیں۔ ہم سب اللہ کی عنایات کے محتاج ہیں، اس کی رحمتوں کے، اس کی عطاؤں کے محتاج ہیں، اور ہمیں اللہ کی عطائیں یاد کرنی چاہیے۔ مجھے مثال کے طور پہ میں اگر اللہ کی عطا اور اس کا نعمت کو یاد کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن ہی سے اپنی راستہ دکھا دیا تھا ایک رہنما کے ذریعے، شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے زیر سایہ ہم نے زندگی گزاری۔ درس قرآن انہی سے سیکھا ہے میں نے، اور انہی کے ادارے سے ہم نے تعلیم پائی ہے۔ تو یہ خاصیتیں ہوتی ہیں اللہ کی بعض بندوں پر، اور ہر ایک پہ ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کو اپنی نعمتیں یاد کرنا چاہیے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انا سخرنا الجبال، لہن داؤدی مشہور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اس کا جو بھی مطلب ہے ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے کہا، ہم نے سنا اور ہمارا یقین ہے۔ والطیر محشورہ، پرندے سے مٹ کر آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی۔ اب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار، اس تصور المحراب، جو دیوار چڑھ کر ان کے بالا خانے میں گھس آئے۔ اب دیکھیں، اس میں تھوڑا سا میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس کی آپ کھوج میں نہ پڑیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے، کھوج میں نہ پڑ کر، بلکہ اس سے جو بھی ہمارے ہمارے سامنے نصیحتیں آتی ہیں اس سے ہم نے سبق لینا ہے۔ اور اس جو واقعہ آ رہا ہے اب تو اس کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے بیان کروں گا، لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تفاسیر میں تو اب یہ بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ایسی باتیں یعنی اس میں وضاحت نہیں ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے، تفصیل نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں لگتا یوں ہے کہ کچھ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیلہم لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ تو دیکھیں، اس میں
ہمارے بعض مفسرین نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے یہ واقعات نقل کیے ہیں، اور بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں پر شدید الزامات لگائے ہیں۔ مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، اسی واقعے کے بارے میں ہے کہ ایک عورت تھی، اس پر یہ فدا ہو گئے، اس کا شادی شدہ تھی، اس کے خاوند کو بھیجا کہیں اگلے مورچوں پر۔ یہ ساری ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ تفاسیر پڑھتے ہوں تو ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو اگلے مورچوں پر بھیجا اور الغرض ان کو قتل کرا دیا۔ خلاصہ یہ قتل کرا دیا۔ جب وہ بیوہ ہو گئی، جب ان کی عدت گزر گئی تو انہوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس سے پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یعنی پرائی عورت کو جھانکنا بے حیائی، بے شرمی کی بات ہے، اور کسی کو دیکھنا اور پھر اس پر فدا ہونا یہ پیغمبرانہ شان تو نہیں ہے۔ یہ تو عام مطلب مومن کے، یہ ساری باتیں عام مومن کی۔ پھر کسی کا بیجا قتل بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کے لیے پیش کرنا، یہ مطلب قاتل ہو گئے۔ پھر بعض الزامات ایسے ہیں کہ جو کہ انسان یعنی میں منہ سے بھی نہیں ادا کر سکتا، اتنے غلیظ الزامات انہوں نے اپنے پیغمبروں پر لگائے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین نے ان واقعات کو من وعل نقل کر دیا۔ بھئی اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ایک واقعے کی تفصیل جب قرآن میں موجود نہیں ہے، تم کیوں اس کے لیے بنی اسرائیل کی کتابیں اور ایسی واقعات نقل کرتے ہو جن پر پیغمبر کی عزت پر حرف آتا ہے، جو کہ ایک پیغمبر کی شان کے خلاف ہیں بالکل۔ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر تم ایسے کیوں واقعات نقل کرتے ہو بنی اسرائیل کی کتابوں سے کہ تم مطلب اس کو دلیل بناتے ہو، یا اس کی تفصیل قرآن کی تفصیل میں بنی اسرائیل کی کتابوں سے جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جو خود ساختہ باتیں ہیں اور جو الزامات ہیں، تم وہ قرآن کی تفسیر میں لکھ دیتے ہو کہ یہ ان کا قول تھا یا یہ ان کا عمل تھا۔ یہ بالکل نامناسب رویہ ہے، اور پیغمبرانہ شان ایسے نہیں ہوتی۔ پیغمبر تمام، دیکھیں ایک عقیدہ میں بیان کر دوں، تمام زمانے میں یکتا ہوتا ہے۔ اس کا انتخاب معجزانہ ہوتا ہے۔ انسان قادر ہے اپنے عمل سے، یعنی انسان عاجز ہے کہ پیغمبر خود بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمل سے، پیغمبری کے تعلق اللہ کی انتخاب سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے عہدہ دے دے رسالت کا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایسے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ اس پہ یقین نہ کریں، وہ من گھڑت واقعات ہیں، پیغمبران شان کے خلاف ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور زمانے بھر کا متقی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں میں، اور سب سے زیادہ عقل مند بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں متقی کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کو سمجھتا ہے۔ اب یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ اس واقعات میں بعض لوگوں نے ایسی باتیں گھڑ لی ہیں اور ان کے لیے کوئی خطا ثابت کر دی ہے۔ لگتا یوں ہے الفاظ سے، لیکن اس کا میں آپ کو معنی بتاتا ہوں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اس کا میں اللہ کی عطا سے میں آپ کو معنی بتاتا ہوں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اب یہاں داؤد علیہ السلام کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے، تو نصیحت جو کی جا رہی ہے تو اس کا آپ انہی کی طرف رخ موڑ دیں، یہ تو نامناسب ہے، اور پھر اس کی تفصیل میں کوئی واقعہ گھڑ لیں
کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی اور ان سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، اس کی وضاحت تو نہیں ہے۔ اب جیسے کہ جو ایک اجتہادی غلطی ہوئی حضرت یونس علیہ السلام سے کہ وہ بغیر حکم کے جب عذاب کا فیصلہ آ گیا تو بغیر حکم کے وہ چلے گئے چھوڑ کے، تو اس کا تو تذکرہ ہے اذ ذهب مغاضبا، یعنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، حکم الہی نہیں آیا تھا، یہ ایک ان کی اجتہاد، تو اس کا ایک فائدہ جزوی اللہ تعالیٰ نے وہ قوم کو دے دیا کہ وہ ان کی توبہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ عذاب یا علامات عذاب آ جائیں پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ تو ان کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو ہے اس کو ریلیف مل گیا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین۔ اچھا یہاں پہ وضاحت نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں اس واقعے میں تو وضاحت نہیں ہے۔ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آئے اور اپنا مقدمہ لے کے آئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں یہ تمہارا جو ساتھی تم سے کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے، غلط مطالبہ ہے۔ تو اب اس میں وَظَنَّ داؤد انما فتناہ، داؤد نے یہ سوچا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو انہوں نے یعنی استغفار کر لیا اور رجوع کر لیا۔ تب یہاں تفصیل نہیں ہے کہ بھئی کیا آزمائش تھی، یہیں پر جو ہے بعض مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی کتابوں کو کھنگالا ہے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ تھا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جو اسرائیلیات ہیں میں اس کی تفصیل بیان کرنا عبث ہے، کیونکہ میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو نہ سنیں نہ پڑھیں اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں۔ پیغمبر ایک مکمل کامل انسان ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ پیغمبر سارے انسانوں سے تقوی والا اور عقل مند اور متقی اور عابد، اللہ کا کہنا ماننے والا، ظاہر ہے یہ پیغمبرانہ شان ہے، تو اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ باقی اگر کوئی دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو بھی وہ کلام کرتا ہے وہ حکمت پر مشتمل ہوتا ہے، اور جہاں پر تفصیل نہیں ہوتی تو اس کی آپ ٹو میں نہ پڑھیں۔ ابھی ایک سلیمان علیہ السلام کے بھی واقعہ آئے گا، وہ بھی میں ابھی عرض کر دوں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ کیا تھا نا، وہ تخت پہ ایک بیٹا جو ہے وہ میرے خیال سے وہ آیت ہے 34 نمبر، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو اب یہ ہے، اچھا اس کی طرح اسی چلیں وہ پھر اسی وقت میں کہوں گا، اب صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ کیا بات تھی، تو وہ بھی آپ نے اسرائیلیات کی کتابوں سے اور ایسی غلیظ گفتگو آپ نے نقل کر دی قرآن کی تفسیر میں، جو کہ پیغمبر کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ پھر بعد میں بھی میں بات کروں گا، لیکن ابھی تو میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ یعنی وہ رویہ جو ہے، سوچ اپنی آپ درست رکھیں۔ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتا ہے نمبر 1،
سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں بھی بیان ہوا انہ اواب، ہم نے پڑھا ہے نا انہ اواب اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب، بہت رجوع کرنے والا۔ اب یہ ساری صفات دیکھیں، وہ تو ایک نمونہ ہوتا ہے پیغمبر کی ذات، ہر پیغمبر کی ذات اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ عابد، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ عقل مند۔ تو اگر آپ اس پر یقین کر لیں تو پھر پیغمبر سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور پھر اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو عقل مند ہوتا ہے وہ۔ یہ میں آپ کو اصولی بات کہتا ہوں کہ آپ متقی، سب سے زیادہ متقی، اللہ کا جو یعنی تقوی ہے وہ کمال درجے کا متقی ہوتا ہے، تو وہ ہماری طرح کا وہ انسان نہیں ہوتا کہ بس ہم پہ نفس غالب ہے اور کبھی کیا مرضی آئی تو کیا کہہ دیا اور کیا کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دو جھگڑا کرنے والے آئے اور انہوں نے یعنی پیغمبر سے اپنا مسئلہ حل کرا لیا۔ اب اس کی تفصیل نہیں ہے، یعنی اس بات کی تفصیل نہیں ہے۔ وَظَنَّ داؤد انما فتناہ، داؤد نے یہ گمان کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، فاستغفر۔ اب آزمائش تو دیکھیں، اگر آپ اسی جملے کو لے لیں فتنہ، تو آزمائش تو ہم سب کی ہے، دنیا دارالآزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ دنیا تو ہے ہی دارالآزمائش۔ پیغمبر بھی بشر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آزمائش ہے، لیکن وہ ہادی مہدی ہے اور رجوع کرنے والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا آپ اس کی کوئی غلطی تلاش کریں گے کہ کیا؟ اب میں اگر یہ جملہ اپنے لیے سوچوں کہ بھئی میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوا کر ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں غلط یعنی باطل کو مقصود نہ بنا لوں، اور مجھے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اب یہی کام پیغمبر نے کیا۔ پیغمبر کے لیے بھی تو آزمائش ہے، وہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اور لیکن اتنا یہ ہے کہ اس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو خواہ ایک غلطی اس کے لیے آپ مقرر کر دیں کہ اس سے یہ غلطی ہوئی، اس سے یہ غلطی ہوئی، تو اس نے معافی مانگ لی۔ استغفار کا جہاں تک تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ تو استغفار طلب کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی کی تو آپ استغفار طلب کریں۔ ایک حدیث میں ہے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ استغفار پیغمبر نے کیا تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ استغفار کرتے ہیں، ہم کرنا چاہیے، ہر روز کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خطا بھی ہو آپ سے، اور پیغمبر سے خطا، اور پھر اس کے لیے آپ بنی اسرائیل کی کتابیں کھنگالنے لگیں اور اس پر یعنی بیہودہ الزامات لگائیں اور ثابت کریں کہ یہ خطا تھی۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے ہم نے اپنا مطلب ایک وہ لینا ہے، ایک سبق لینا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب۔
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔